نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دولتیں اگر کسی کو اللہ دے دے تو سمجھے اللہ نے اسے دنیا کی سب سے زیادہ دولت عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دولت کون سی ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں دو قسم کا سرمایہ جس کو ملا اسے کائنات کی ہر نعمت مل گئی۔ اور حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو نصیحت کرتا ہوں یہ دو دولتیں ایسی ہیں جو اللہ سے مانگا کریں، یہ مل گئے تو تمہیں ہر شے مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک جس شخص کو اللہ نے معاف کرنے کی دولت عطا کر دی، اور دوسرا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جسے اللہ نے یقین کی دولت عطا فرما دی۔ جس کو یہ دو دولتیں مل جائیں، ایک درگزر کرنا، دوسرا رب رسول پہ یقین کامل رکھنا، اسے کائنات کی ہر شے مل گئی۔ میرے نبی پاک نے فرمایا جب بھی دعا مانگو خدا سے یہ دو نعمتیں مانگا کرو۔ سن لو اور یاد رکھنا، بڑا پہلے کہا تھا کسی کو عزت دیتا ہی وہ ہے جس کے اپنے پاس ہوتی ہے، اور جس کے اپنے پاس نہیں ہوتی وہ کیسے کسی کو عزت دے گا؟ عزتیں دینی شروع کرو، محبتیں بڑھنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ پیار کرنا شروع کر دو، آپ دیکھو پیار کا فروغ ہونا شروع ہو جائے۔ ہم نے عزتیں چھوڑ دی۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم، لوگ کانپ رہے ہیں نام سے۔ عمر تکیے پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں تو ایک سادے سے صحابی درویش سادہ زندگی پر حضور کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سے ملنے آئے۔ بڑے بڑے ملکوں کے بادشاہ کہیں عمر سے ملنا تو کہا جاؤ دوڑ جاؤ ٹائم کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی آئے تو عمر پہلے اٹھ کے کھڑے ہوئے، پھر وہ اپنا تکیہ نکال کے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی کو پیش کیا۔ حضرت سلمان نے تکیہ دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سچ کہا تھا میرے رسول کریم نے، سچ کہا تھا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سچ کہا میرے نبی پاک نے۔ وجد ہو گیا، بار بار یہ جملہ دہراتے۔ حضرت عمر کہنے لگے سلمان کچھ بتا نا، کیا کہا نبی پاک نے؟ تو فرمانے لگے عمر میں نے حدیث سنی تھی پر یہ کب مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھوں گا۔ فرمایا بول بھی دے سلمان فارسی، کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی عرض کرنے لگے امیر المومنین میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے خود حضور کی زبان نے فیض ترجمان سے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی کے پاس اس کا بھائی ملنے جائے اور وہ عزت کے ساتھ اسے اپنا تکیہ دے دے تو اللہ عزت دینے والے کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی بخشش کر دے گا، مغفرت ہو جائے گی۔ میرا تکیہ دینے پہ، عزت دینے پہ، عزت کے ساتھ تکیہ دینے پہ، آنے والے مسلمان بھائی کی قدر کرنے پہ، لوگوں کی قدر شروع کر دیں۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہوں، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہوں، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہوں۔ لوگ قدر نہیں کرتے، لیکن جب قدر کرے کسی کی قدر کرے تو پھر اس سے سامنے والا ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ لائٹ بند کر کے بھی رات کو صرف موبائل نہ دیکھا کریں، 10 منٹ نہ سوچنے پہ لگائیں کہ اگر آج جانا پڑے رب کی بارگاہ میں تو میری کو تیاری ہے۔ تھوڑا سا اپنے اوپر غور کریں۔ میں آپ سے عرض کروں ایک ٹائم پہ بندہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے، بالکل۔ میں نے دیکھا ہے کہ بزرگ اگر بیمار ہو گئے تو بچے ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں کہ آج تو رہنا ہے تو کل پھر میں اسپتال رہا گا۔ ٹائم کوئی نہیں ہے لوگوں کے پاس، وقت کوئی نہیں۔ میں جنازوں پہ جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں دیر نہ کرو جی، مہمان دور دور سے آئے ہوئے، روٹی کھا کے واپس جانا ہے۔ نہیں یہ پوچھتا کوئی بھی، ختم ہو۔ او پئیاں دس دیاں جے قبراں جنہاں تے پھل پئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، ادھروں تے لکھاں گئے، ادھروں کوئی بھی نہیں آمدا، ادھروں تے لکھ